بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی قصے چینل کے ویورز اور پیارے پیارے بچوں، آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتی ہوں۔ آج میں آپ کے پاس انتہائی انٹرسٹنگ سٹوری حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور شیطان کی چال کا واقعہ لے کر آئی ہوں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہے تو پلیز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بن حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پیغمبری بلکہ بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا ابن یعقوب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جا ملتا ہے۔ آپ کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے تھے۔ آپ کی وسیع و عریض حکومت جنات، چرند، پرند اور ہر نوع کے جانوروں پر مشتمل تھی۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیے گئے معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ ہوا آپ کے تابع تھی اور آپ کا تخت اڑائے پھرتی تھی۔ جنات اور شیاطین آپ کے تابع تھے۔ آپ ان سے مختلف قسم کے کام کروایا کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں جنات مختلف قسم کے موتی لے کر آئے۔ اس کے علاوہ بیت المقدس کی تعمیر بھی جنات کے ذریعے سے آپ نے کروائی۔ جی تو ویورز، قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر کیا ہے، اور اسی آزمائش کے بعد آپ علیہ السلام سے انگوٹھی چھن گئی تھی جو آپ کے والد ماجد نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جنات کے اوپر بھی حکومت کرتے تھے، اس لیے جہاں کہیں بھی جنات کی شر کا پتہ چلتا تو آپ اس جزیرے کی طرف لشکر کشی کرتے اور فوج لے کر وہاں پر پہنچ جاتے۔ جنات کے ساتھ آپ کی زندگی میں آپ کی بہت سی لڑائیاں بھی ہوئی اور آپ جنات کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے فتح یاب بھی ہوئے۔ جی تو پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اب اصل ویڈیو کی طرف۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک سلیمانی انگوٹھی تھی جس کے اوپر بعض علماء اکرام کے مطابق تو اسم اعظم لکھا گیا تھا اور بعض کے مطابق اس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام اس انگوٹھی کو ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے، لیکن جب آپ ایک دفعہ قضائے حاجت کے لیے گئے تو آپ نے یہ اپنی انگوٹھی اتاری اور اپنی ایک خادمہ جس کے اوپر آپ کو اعتبار تھا اس کو سونپ دی کہ اس کی حفاظت کرنا۔ خادمہ سے وہ انگوٹھی ایک شیطان آموز لیس نے حاصل کر لی اور اپنا بھیس بدل کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر لی، اور اس انگوٹھی کی تاثیر سے لوگ اس کو اپنا بادشاہ ماننا شروع ہو گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت آزمائش میں چلی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب لوگوں کو کہتے کہ میں آپ کا اصلی پیغمبر ہوں تو لوگ اس بات کا اعتبار نہ کرتے بلکہ الٹا آپ کا مذاق اڑاتے۔ تو بنعوذ باللہ اس کے بعد آپ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پر آپ نے ایک ماہی گیر کے ہاں نوکری کر لی۔ آپ روزانہ اس ماہی گیر کے لیے مچھلیاں پکڑ کر لے کر آتے اور ان تمام مچھلیوں میں سے وہ ماہی گیر 2 مچھلیاں آپ کو عطا فرما دیتا۔ آپ انہی مچھلیوں کے ذریعے سے اپنی گزر اوقات کرتے۔ ادھر کنعان کے بنی اسرائیل اپنے بادشاہ کی عجیب و غریب حرکات کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ انہیں شک ہونے لگا کہ یہ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ قوم کے علماء نے فیصلہ کیا کہ اس بادشاہ کے سامنے توریت کا ذکر کیا جائے۔ تمام علماء اکرام اور لوگ توریت لے کر اس بادشاہ کے سامنے پڑھنا شروع ہو گئے تو وہ بادشاہ وہاں سے بھاگ نکلا اور بھاگتے بھاگتے اس نے سلیمانی انگوٹھی شیطانی حرکت کے ساتھ ایک دریا میں پھینک دی۔ اور ایک دن جب
حضرت سلیمان علیہ السلام ماہی گیری کے لیے پانی پر آئے تو آپ نے روز کے معمول کے مطابق مچھلیوں کا شکار کیا اور تمام مچھلیاں لے کر اپنے مالک کے پاس جا پہنچے اور مچھلیاں ان کے سامنے پیش کر دی۔ ان میں سے 2 مچھلیاں آپ کے مالک نے آپ کو عطا کی۔ آپ نے جب مچھلی کا پیٹ چیک کیا تو بیچ میں سے سلیمانی انگوٹھی مل گئی۔ آپ انگوٹھی لے کر بہت خوش ہوئے اور لوگوں نے آپ کو دوبارہ بادشاہ تسلیم کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آزمائش کے ختم ہونے پر فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ شکر بجا لائے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن سے ہی بہت عقل مند اور تدبر والے تھے۔ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ آپ کے والد ماجد تھے، ان کے پاس 2 عورتیں ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئی۔ دونوں عورتیں ایک بچے کو اپنا بچہ کہہ رہی تھیں، حالانکہ ایک عورت کے بچے کو شکاری جانور نے کاٹ کر مار دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ بڑی عمر کی عورت کے حق میں فرما دیا اور چھوٹی عمر کی عورت کو کہا کہ یہ بچہ آپ کا نہیں ہے۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام دربار میں حاضر ہوئے اور نہایت مدبرانہ فیصلہ فرمایا۔ آپ نے کہا کہ میں اس بچے کو ایک آرے کے ساتھ 2 حصوں میں تقسیم کرنے لگا ہوں اور ایک حصہ دونوں عورتوں کو دے دوں گا۔ جو اصل ماں تھی وہ اسی وقت چلا اٹھی کہ میرے بچے کو تقسیم نہ کیا جائے، میں اس کی ماں نہیں ہوں، لیکن دوسری عورت خاموش رہی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل ماں وہی ہے جو چلائی ہے۔ ایک مرتبہ مچھروں کا ایک بہت بڑا گروپ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے سلیمان، ہم ہوا سے بہت تنگ ہیں، یہ ہمیں دور دراز اڑا کر لے جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو اب کیا ہونا چاہیے؟ ان مچھروں نے کہا کہ ہوا کو حکم دیں کہ وہ آہستہ چلا کرے اور ہمیں اڑایا مت کرے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ملزم کو بلایا جائے۔ جب ہوا آئی تو پھر مچھر اڑ گئے۔ جی تو ویورز، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔